امن کے مہینے عربوں میں سال میں کچھ مہینے ایسے تھے جن میں وہ جنگ کو بالکل حرام تصور کرتے تھے اور ان کو امن کے مہینے کہتے تھے۔ انہوں نے سال میں ایک یا کئی مہینے ایسے بھی مقرر کر رکھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس امن و امان کی عدت میں تمام لڑائیاں ملتوی ہو جاتی تھیں۔ انہیں ایام میں خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کو جاتے۔ انہی ایام میں بڑے بڑے میلے لگتے اور مشاعرے منعقد ہوتے۔ انہیں ایام میں تجارت و کاروبار کی سہولتیں بھی باہم پہنچا لیتے تھے۔ مندرجہ بالا سطور سے اہل عرب کی خوبیوں اور ان کی اخلاق فاضلہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بس یہی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جو مذکورہ بیان میں سب کی سب ظاہر کر دی ہیں۔ اب ان کے دوسرے پہلو کو بھی معائنہ کرتے ہیں۔ دین و مذہب۔ ظہور اسلام سے بیشتر اہل عرب کے دین و مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے۔ زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست تھے۔ بعض قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف آ کر مدینہ اور اس کے نواح میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے اور یہودیوں کی یہ آبادی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد ہی سے تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ غسان اور نجران میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ کچھ لوگ قبیلہ قزاع کے بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بت پرستی۔ بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ اعلانیہ ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400 سال قبل شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمر بن لحی بن حارثہ بن عمر القیس بن ثعلبہ بن مازن بن اردن بن کہلان جو حجاز کا بادشاہ تھا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا۔ یعنی اس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی جو بت تھا اس کو رکھا اور مقام زمزم پر اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے اور لوگوں کو ان کے پوجنے کی ترغیب دی۔ یہ عمر بن لحی قیامت کا منکر تھا۔ یغوث، یعوق، نصر، ود، سوا وغیرہ بہت سے بت تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، یعنی ہر قبیلہ اپنا جدا بت رکھتا تھا۔ ود مرد کی صورت تھا، نائلہ عورت کی صورت، سوا بھی عورت کی صورت۔ یغوث شیر کی شکل تھا، یعوق گھوڑے کی اور نصر گدھ کی صورت پر تھا۔ طلسم اور جدیس دونوں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ ود کی پرستش کرتا تھا جس کا مقام دومت الجندل تھا۔ بنی تمیم تمیم کے پرستار تھے اور قبیلہ حذیل سواع کا۔ مز، حج اور قبائل یمن یغوث کو پوجتے تھے اور مقام حمیر میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ ہمدان، یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی صفیس لات کے دربان مقرر تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کے بچاری تھے۔ بنو شیبہ عزا کے دربان تھے۔ اوس اور حجرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے۔ بنی حوازن جہار کے، لعاب اوال کے، بکر بن وائل محرک کے، ملکہ بن کنانہ سعد کے۔
مدان، اوف، مناف وغیرہ بہت سے مشہور بت ہیں، جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہ پہنچ جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے تھے نصب کر دیتا اور اس کے گرد طواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت پرستی کے کئی مرکز تھے۔ لحطان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا، اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی خصم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا، اس کا نام ذوالخلصہ تھا، اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا، عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیہ کا معبد ذوالکعبات تھا، اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا، اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرست عرب اس طرح جایا کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو۔ نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنا رکھا تھا، یعنی جو قاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ہبل کے علاوہ ایک اور بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھیں۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائے بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے کہ یہ برگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہے۔ ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ